صلاة وسلاما كثيرا كثيرا توفیق الہی اپنے مشیر نام کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر بات چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کرنا، بظاہر اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، انسان کی طبیعت رکاوٹ بنتی ہے، ماحول رکاوٹ بنتا ہے، نفس اور شیطان اس کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، لیکن اس اتباع رسول کے بغیر انسان اللہ کے قرب کے جو مراتب ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی زندگی کا صحیح عملی خاکہ اور آپ کی زندگی کی پوری نقل اگر کسی نے اتاری ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی متابعت رسول ختم ہو گئی کہ جو اتباع صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، ایسا اتباع کوئی کر نہیں سکتا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے غرض زندگی کے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں حاضر رہے، جن طریقوں کو دیکھا، جن طریقوں کو سیکھا، اس پر عمل کرتے رہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان کسی چیز پر عمل نہ کرے، یعنی کسی چیز کی معلومات تو حاصل ہو جائے، تو کسی چیز کی معلومات کا حاصل ہونا وہ علم کا درجہ ہے، لیکن جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر میرا علم انسان کے پاس ہو اور عمل اس کے پاس نہ ہو تو وہ میرا علم اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ہاں عمل نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کسی دینی محفل کے اندر بیٹھے اور جو بات سنے تو اس میں عزم اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سننا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس نیت اور ارادے کے ساتھ دینی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کہ ہماری معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے گا، نالج ہماری بڑھ جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ معلومات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ اصل چیز عمل کا عزم و ارادہ ہے۔ صحابہ کو تمام انسانوں کے اندر جو چیز ممتاز کرنے والی ہے کہ صحابہ کی جماعت تمام انسانوں کے اندر انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی جماعت ہے۔ کس وجہ سے ہے کہ متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ختم ہو گئی، یعنی جیسی انہوں نے متابعت رسول کی ایسی کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا تھا، آپ کی معاشرت کو دیکھا تھا، آپ کے معاملات کو دیکھا تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا تھا، آپ کے رہن سہن کو دیکھا تھا، اور جس چیز کو صحابہ نے دیکھا اس چیز کو محفوظ کرتے چلے گئے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے۔ اور اگر انسان عمل نہیں کرتا تو وہ باتیں محفوظ بھی نہیں رہتی۔ اس لیے عزم کے عمل کے عزم کے ساتھ ہمیشہ سننا چاہیے اور اس عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر فوری طور پر انسان کامل درجے کا عمل نہ کر سکا لیکن کچھ تو شروع کر دے گا، تھوڑا تھوڑا تو شروع کر دے گا، اور وہ تھوڑا تھوڑا پھر زیادہ کا ذریعہ بن جائے گا، بہت سے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے عمل کے ارادے سے سننا چاہیے۔ تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے غرض ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں حاضر رہے۔
جیسا آپ کو فرماتے یا کرتے دیکھتے کہ ہمارے محبوب کیا کر رہے ہیں، کیا بات فرما رہے ہیں، تو جیسا فرماتے دیکھتے یا کرتے دیکھتے اس کی حرف بحرف مطابقت کرتے جاتے، اس پر عمل کرتے جاتے، یعنی جیسا دیکھا ویسا عمل کرتے، نہ اپنی طرف سے کوئی کمی کرتے تھے نہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور آپ بھی بتقاضائے بشریت و انسانیت اپنی حیات طیبہ میں انہی مراحل اور منازل سے گزرتے رہے جن کو ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے طے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جیسی ہماری زندگی ہے، ہمارے شب و روز ہیں، جو ایک طبعی ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی۔ اب صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسی گزارتے ہیں اور آپ ہمیں زندگی گزارنے کا کیا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، تو بس اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے تھے کہ آپ نے کوئی بات فرمائی ہو اور صحابی نے یہ کہا ہو کہ نہیں میں تو ایسا عمل کروں گا، نہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی، اسے اپنے عمل پہ لے کر آئے۔ اور عمل کی تو یہ کیفیت تھی کہ مشرکین صحابہ کو تانے دیا کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ استنجا کیسے کرنا چاہیے، پاکی اور طہارت کیسے رہنی چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، سب سکھایا۔ تو مشرکین یہ کفار یہ تانے دیا کرتے تھے صحابہ کو کہ تمہارے نبی تو تم یعنی ایسی بات بھی سکھاتے ہیں، یہ تو سکھانے کی بات ہے۔ تو صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ طہارت کیسے لی جاتی ہے، پاکی کیسے لی جاتی ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ پاکی اور طہارت کس طرح سے حاصل کی جائے۔ تو جو ایک انسان جس زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے، جن مراحل کو جس حیثیت سے طے کرتا ہے بحیثیت انسان ہونے کے ناطے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے بھی تھے، آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، لوگوں سے ملتے جلتے بھی تھے اور لوگوں کے گھر بار میں آتے جاتے بھی تھے۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے تھے، بہت سے بچھڑے لے کر آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو حل فرماتے تھے اور وہاں سے ایک آپ کی اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی تعلیم لوگوں کو پتہ چلتی تھی کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس عمل کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے۔ انہی لوازمات بشریہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، یعنی کہہ دیجیے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں۔ اس لیے صحابہ کو اپنی زندگی میں ہر فعل و حرکت کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی چلی گئی اور وہ اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے چلے گئے، وہاں سے مثال لیتے چلے گئے، اسے اپنے عمل میں لاتے چلے گئے اور دنیا کے سامنے اس مثال کو پیش کرتے چلے گئے۔ جس کلام کو جیسے سنا ویسے ہی ہمیں سنایا اور جس کام کو جیسے کرتے دیکھا ویسا ہی ہمیں کر کے دکھایا۔ اگر انہوں نے نمازیں پڑھ کر بتائیں، روزے رکھ کر سکھلائے، تو کھا پی کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے کو بھی بتایا۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا کہ ہمارے نبی کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، دیکھنے کا انداز کیا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا۔ ایک ایک انداز کو صحابہ نے محفوظ کیا اور اس امت تک اسے پہنچایا، اس امانت کو آگے منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ بھی رہے گی اور اس پر عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ باقی دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے نبی کی تعلیمات اصل حالت میں ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اپنی کتابوں کو بدل دیا اور اپنی من پسند باتوں کو ان کتابوں کے اندر داخل کر دیا۔
تو جب کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی تو ظاہر ہے کہ دین محفوظ کہاں سے رہا؟ دین تو محفوظ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج نصارہ کے کتنے فرقے ہیں، یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنی الگ الگ کتاب ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ دین ایسا دین ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور قیامت تک کوئی ایک زیر زبر کے برابر، ایک نقطے کے برابر اس قرآن میں، اس دین میں وہ تحریف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن بھی محفوظ رہے گا، یہ دین بھی محفوظ رہے گا، اور ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی، حق پر چلنے والی ہوگی، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والی ہوگی۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو صحابہ نے ایک ایک آداب کو دیکھا، اس پہ عمل کیا، اور اسے امت تک، ہم تک منتقل کیا، اور بڑی امانت کے ساتھ اسے منتقل کیا۔ اس میں کسی چیز کا اضافہ یا کمی بیشی نہیں کی، بڑی امانت کے ساتھ اس امانت کو ہم تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قیامت تک وہ ادائیں، وہ امانتیں محفوظ رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ غرض انہوں نے چل پھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور رفتار کی صحیح تصویر بھی ہمارے سامنے اتاری، کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، لیکن صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو اپنا قدم پورا اٹھا کر آگے رکھتے تھے، پاؤں کو گھسٹ کر نہیں چلتے تھے، اور پورا قدم جما کر رکھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو چلنے میں انداز مبارک ایسا تھا کہ جیسے کوئی آدمی اونچائی سے نشیب کی طرف آ رہا، یعنی کچھ جھک کر اور اس طرح تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین سمٹتی چلی جا رہی ہے اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارے محبوب کا انداز کیا تھا؟ اب اگر آج ہم اس انداز کو اختیار کرنا چاہیں کہ ہمارے نبی اس طرح سے چلتے تھے، ہم اس انداز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیا تھا، صحابہ نے اس رنگ میں رنگ لیا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ صحابہ کرام اس کو مصداق ہو گئے کہ منشا خدا بندی کو صحیح طور سے عملی میدان میں ثابت کر کے بتایا۔ اگر صحابہ صرف عبادت یا کسی ایک شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت چاہتے تو چند روز میں یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا، مگر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی حاضری میں اور 24 گھنٹے کی معیت و صحبت میں جو اندرونی اہم مقصد کام کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی کا کوئی جزوی سے جزوی شعبہ بھی آپ کی مطابق سے خالی نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، اور یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے یہ صحابہ کرام کی وہ اس جماعت کا مسکن تھا کہ جو اس پر صرف دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے، بھوک ہے، لباس پہننے کو نہیں ہے، لیکن آپ کے در دولت پر پڑے ہوئے کہ جو بات سنیں اسے محفوظ کر لیں۔ تو صحابہ میں ان صحابہ کا بڑا درجہ ہے جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے کہ جہاں پر صحابہ 24 گھنٹے کس لیے پڑے رہتے تھے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کہ اپنے نبی سے سیکھیں اور سیکھ کر خود بھی عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا خاص وقت ہوتا تھا اس خاص وقت کے بھی 2 حصے فرماتے تھے، یعنی اپنے وقت کو آپ تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور ایک خاص حصہ اپنی عبادت کے لیے۔ اس خاص حصے میں سے بھی اپنے وقت کو تقسیم فرما کر آپ ان خاص صحابہ
وقت میں یہ خاص صحابہ آتے تھے اور پھر وہ آپ سے سیراب ہوتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو 24 گھنٹے صحابہ آپ کے در دولت پر پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کوئی زندگی کا حصہ ایسا نہ رہ جائے کہ کہیں وہاں ہم آپ کی اتباع سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس لگن میں، اس تڑپ کے اندر پڑے رہتے تھے۔ اللہ اس لگن کا، اس تڑپ کا کوئی جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ دل کی لگے، دل کی جو لگی ہے نا، یہ ہمیں بھی لگ جائے۔ یہ دل کی لگی ہے، یہ صحابہ کو لگی تھی، تو اسی پہ بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ دل کی لگی ہمیں بھی لگ جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور فطری عادات و خصائل، مذاق اور رجحان طبع کی بھی ایسی نقل اتارتے چلے گئے جس طرح ایک عقل مند اطاعت شعار بچہ اپنے ماں باپ کی زندگی کی نقل اتارتا ہے، ایک ایک ادا عمل کرتے چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، یعنی آپ دیکھیں کس کس ادا کو محفوظ کیا اور کہاں کہاں صحابہ کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کدو یعنی گھیا، لوکی یا گھیا یا کدو جسے کہتے ہیں، تو اس کے پتلے پیالے میں سے تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی انگلیاں شوربے کے اندر اس کے گھیا کے کدو کے جو ٹکڑے ہیں اسے تلاش کر رہی ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں، اسے آپ نوش فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے میری طبیعت کو بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ محبوب کو جب دیکھا، محبوب کی ادا دیکھی، اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا تو کدو مجھے بھی مرغوب ہو گیا، پسندیدہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، طبیعت کا ذوق دینے جیسا ہے جو تقریباً غیر اختیاری معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری ذوق کے مطابق ڈھال لینے پر صحابہ کو کیسی قدرت حاصل تھی کہ جو چیز ہمارے محبوب کو پسند ہو ہمیں بھی پسند۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دنیا کے مہمان اعظم کی مہمانی اور ضیافت کی خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے پہنچے تو قباء میں قیام کیے، اور قباء میں اسلام کی پہلی مسجد کا سکی بنیاد رکھا، مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، لمسجد اصیفۃ علی التقویٰ من اول یوم، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب جب وہاں سے مدینہ طیبہ آپ چلے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ میرے مہمان بن جائیں، مجھے بھی مہمانی کا شرف حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ کا تو گھر کھا نہیں۔ تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ مہمانی کا جو شرف ہے اور یہ مہمان اعظم جو ہے، اس مہمان اعظم کی مہمانی میرے حصے میں آ جائے، یہ خوش نصیبی میرا مقدر بن جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی، آپ کی جو ناقہ کی اونٹنی تھی، فرمایا کہ معمول من اللہ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، معمول من اللہ، بس جہاں ہی بیٹھ جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا، اسی کا میں مہمان ہوگا۔ اللہ نے اس عادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ کہاں مدینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حاصل کرتے ہیں، لیکن آج ان کا مزار کہاں پر ہے؟ استنبول شہر کے اندر۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مدینے سے ہزاروں میل دور استنبول میں جا کر اللہ نے وفا کی، اور وہ اس لشکر کے ساتھ تھے جو اس زمانے میں استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ تو وہ لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا اور یہ اس لشکر میں شریک تھے، اور یہ واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر یہ تختی پر ایک واقعہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اللہ نے وہاں جانے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو راستے میں کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ محسوس ہو گیا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو، میری جسم کو سواری پر لے کر چلتے رہنا، اور جب قسطنطنیہ کی شہر کی فصیل آ جائے، پہلے شہر
دیواروں کے اندر بند ہوتے تھے، فصیل ہوتی ہے شہر میں، تو جب شہر کی فصیل آ جائے تو فصیل کے ساتھ انہیں دفن کرتے ہیں۔ اور آج بھی وہ مزار اسی طرح سے موجود ہے۔ اب تو استنبول شہر بہت پھیل گیا، بہت وسیع ہو گیا، لیکن وہ استنبول شہر سے باہر ہٹ کر ہے اور فصیل شہر کی کچھ نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے باہر وہ مسجد ہے اور اس مسجد میں آج بھی وہ مزار مرجع خلائق ہے۔ تو کہاں مدینہ میں میزبان رسول اور کہاں استنبول میں ان کا مزار، کس لیے؟ اللہ کی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل گئے، اور پھر کہاں پر موت آئی اور کہاں پر آج ان کا مزار ہے۔ تو یہ خوش نصیبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو جو کھانا انصار کے پاس سے یا خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اپنے سامنے کا بچا ہوا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو عنایت فرماتے۔ قسمت کھل گئی کہ آپ کا بچا ہوا کھانا کھانے کو ملتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت شوق سے اس کو لیتے، اس آپ کے بچے ہوئے کھانے کو بہت شوق سے لیتے، اور جہاں انگشت ہائے مبارک کے نشان ہوتے کہ یہاں سے محبوب نے کھایا ہے، یہاں محبوب کی انگلیوں کے نشان ہیں، وہاں سے کھانا شروع کر دیں۔ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیسی محبت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پی تھی تو آپ بچا ہوا پیالہ لے لیں گے اور پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں سے پیا؟ یعنی جہاں تمہارے دم لگے ہیں وہاں پر اسی جگہ سے میں بھی پیوں۔ یہ کیا ہے؟ محبت کی بات ہے۔ آج تو لوگوں کو اپنے نبی کی اتباع میں آگ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر میاں بیوی کا رشتہ بڑی پیار اور محبت کا رشتہ ہے، لیکن وہاں سے پیار اور محبت نظر آتا نہیں ہے۔ عجیب کھچاؤ اور کھچا ماحول نظر آتا ہے، جبکہ بڑے پیار اور محبت کا یہ رشتہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو بیوی کا کتنا احترام ہونا چاہیے، بیوی سے کیسے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور بیوی کا دل کس طرح سے جیتنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر آپ ام المومنین کے منہ میں رکھا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ ایسا بھی آپ نے فرض کیا کہ ان کے منہ میں لقمہ رکھا اور وہ نکال کر منہ میں رکھ دیا۔ اب اندازہ لگائیے کیا چیز ہے یہ؟ دلوں کو جیتنے والی بات ہے، اور آج دلوں کو جیتنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آدمی چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے، میرا حکم چلے۔ ارے بھائی، عورت کا درجہ تو آپ سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت میں باندھی ہوئی غلام ہے، وہ کوئی باندھی اور غلام نہیں ہے۔ اللہ نے اسے برابری کا درجہ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچا ہوا کھانا دیکھتے ملتا، بڑی محبت سے لیتے اور دیکھتے کہ کہاں محبوب کی انگلیاں لگی ہیں، جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی ہوتی وہاں سے اس کھانے کو شروع فرماتے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بغیر چوہے حضرت ابو ایوب انصاری کو بھجوا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تو نوش نہیں فرمایا، کہاں اٹھے کہ کیوں کھانا نوش نہیں فرمایا؟ کیا وہ خلاف مزاج بات پیش آ گئی؟ اور اس کا سبب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے کھانا نوش نہیں فرمایا، اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ ارشاد عالی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس میں کچا لہسن ہے، کچا لہسن ہے، اور کچا لہسن چونکہ ہمیں نامرغوب ہے اس لیے ہم نے اس کو نہیں کھایا۔ اسی لیے آتا ہے کہ کچا لہسن آپ کو پسند نہیں تھا تو فرمایا کہ کچا لہسن کچی پیاز کھا کر کوئی مسجد میں نہ آئے، آپ نے منع فرمایا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے کھانے کی ایک بو ہے اور وہ انسان کے منہ کے اندر وہ بو پیدا ہو جاتی ہے، یا تو اتنی دیر پہلے آدمی کھائے کہ وہ بو منہ کی ختم ہو جائے، اچھی طرح سے مسواک کرے، کوئی خوشبودار چیز الائچی استعمال کرے،
ورنہ مسجد میں وہ کھا کر نہ آئے، کیونکہ آپ نے اس لیے منع فرمایا، ایک تو نمازیوں کو مسلمین کو تکلیف ہوگی، اور دوسرے مسجد میں ملائکہ ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی چیز کھا کر آیا تو ملائکہ کو تکلیف ہوگی۔ تو کچا لہسن آپ نے فرمایا کہ ہمیں نامرغوب ہے، اس لیے ہم نے نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ جواب سنتے ہی بول اٹھے کہ آج سے میں بھی اسی چیز یعنی لہسن کو ناپسند کرتا ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی وہ حضرت انس کا واقعہ ہے کہ کدو کھاتے ہوئے دیکھا، گھیا کھاتے ہوئے دیکھا، وہ مرغوب ہو گئے، اور یہاں ایک نامرغوب چیز کو دیکھا، کہا کہ مجھے بھی آج سے نامرغوب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بے بالوں والے چمڑے کا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ یعنی جب جوتا بنتا ہے تو چمڑے پر بال صاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا جوتا پہنتے دیکھا ہے، اس لیے میری طبیعت کو یہی پسند ہے۔ یعنی ہر چیز میں اتباع کہ میں بھی اسی چمڑے کا جوتا پہنوں۔ تو یہ اس قسم کی مثالیں صحابہ کی زندگیوں کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں اس قسم کی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچا اتباع نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والرضا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا الله تعالى معاف يا الله تعالى خطايا سبب يا الله محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات میں چلنا یا اللہ آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ سچا محبت والا تعلق میں نصیب فرما. آپ کے بابرکت طریقوں پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. یا اللہ جو صحابہ کو محبت تھی، جو صحابہ کا اتباع تھا، اے اللہ اس محبت کا کوئی ذرہ، اس اتباع کا کوئی ذرہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ صحابہ کی، اہل بیت کی، خلفائے راشدین کی سچی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا کرنا. یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے نبوت کا گناہ سا سوا نہیں کرنا، اور ناموس سے رسالت کا، ناموس سے صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنانا. یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کورونا کی وبا سے نجات عطا کرنا. یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا کرنا. یا اللہ سے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے شہر بستیوں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا کرنا. سب کی پریشانی کو، سب کی مشکلات کو دور کرنا. سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرنا. یا اللہ سب کے دلوں کے لیے ارادوں کو، تمناؤں کو از غیر پورا کرنا. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا کرنا. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور کرنا. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا.
زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، اس صاحب کو جان کا رستے نظر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا ساری اور بگاری کرنا، اپنے در کا منتا اور سواری کرنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا کرنا، آزاد کی سلامتی عطا کرنا، ہر محتاجی سے معصومی سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس ملک میں استحکام عطا کرنا، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشی عطا کرنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور ایک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد کرنا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، یا اللہ سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، گھر بار کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت اور برکت عطا کرنا، نعمتوں کی فراوانی عطا کرنا، ہر قلت سے ذلت سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا کرنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول کرنا، زحمتوں کو دور کرنا، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم